تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کا سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنیادی طور پہ آج جو بات کرنے کا مقصد ہے، جس میں کوئی ساتھیوں نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے اوپر کوئی بات کریں جو کہ ضروری ہے زندگی میں، وہ یہ ہے کہ انسان کو ناکامی کیوں ہوتی ہے، انسان ناکام کیوں ہو جاتا ہے، ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ذہن نشین ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی تو پھر آپ کے لیے اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر اس میں چلنا آسان ہے۔ تو جو بنیادی مسئلہ وہ سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے زندگی، مثال کے طور پہ کوئی بھی جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو پیسہ کمانے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ آپ وہ طریقہ اپنائیں گے جس میں آپ آسان ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک بندہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہے، تو فٹ رکھنے کا ایک طریقہ یہ کہ دوڑ لگائے، ایک طریقہ یہ کہ کوئی گیم کھیلے، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ باڈی بلڈنگ کرے، اس میں جائے، جم میں جائے۔ لیکن جم میں جانا آپ کو نہیں پسند، تیراکی کرنا آپ کو پسند ہے، دوڑ لگانا آپ کو نہیں پسند۔ تو آپ اگر تیراکی کرنا شروع کریں کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے، تو آپ آٹومیٹکلی اپنے مقصد کو پا جائیں گے، کیونکہ آپ کی فٹنس اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دوڑنا پسند ہے تو آپ دوڑیں، جم نہ جائیں۔ ساری دنیا جم جا رہی ہے، آپ جم نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ جب بھی کسی مقصد کو پانے کے لیے آپ زیادہ زور لگاتے ہیں تو آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو کامیابی نہیں ملتی۔ اور جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا تو اس پہ رہنے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ رہنے کے لیے زور لگاتے ہیں، یہ بھی آپ کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے اور یہ بھی آپ کو ناکام کر دیتا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جو میتھڈ استعمال کرنا ہے، جو رستہ آپ نے چننا ہے اپنے مقصد کے لیے، کئی رستے ہوتے ہیں۔ تو فرض کرے کاروبار کرنا، کوئی پیسہ کمانا، تو آپ وہ کاروبار یا وہ کام کریں جس میں آپ بیسٹ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یونیک بنایا ہے، یہ بات سمجھیے پہلے۔ جیسے انسان کے فنگر ٹپس ہیں، دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ایسا، چاہے جڑواں بچے ہیں نا، دونوں کے فنگر ٹپ الگ الگ۔ آئی کا جو یہ ہے پورا سٹرکچر وہ ہر بندے کا مختلف ہے۔ فیس کا جو سٹرکچر ہے، الغرض کہ اللہ نے ہر بندے کو یونیک بنایا، آپ بھی یونیک ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ پڑھانے میں بہتر ہے، بولنے میں بہتر ہے، سوچنے میں بہتر ہے، زور لگانے میں بہتر ہے، تو جو ایبلٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، جو اللہ نے آپ کو ایسا ہنر دیا ہے جس میں، یا ایسا مزاج دیا ہے جس میں آپ کو چبھن نہیں ہے، آپ سارا کام چھوڑ کے اس کو فوکس کرنا، اپنی ساری توجہ کا مدار اپنا وہ کام بنائیں جس میں آپ گڈ ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، یا جسے کرتے ہوئے آپ دکھتے نہیں ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کرنے کو مزہ آتا ہے۔ آپ کو مثلا کو کھانا بندہ بنا سکتا ہے مرد کو کھانا بنانا آتا ہے تو وہ کھانا بنائے۔ تو یہ جو جس کام کو آپ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو پسند ہے، اگر وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے، زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے، اس کے اوپر توجہ دیں، تھوڑے دن ہوں گے، کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ تو کامیابی کا جو پہلا مسئلہ ہے
کہ جس کام میں آپ کو جو پسند نہیں ہے اس کام کو نہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ سارے کرتے ہیں. ہم بھیڑ چال کے شکار ہو جاتے ہیں. سارے ایک کاروبار کیا تو آپ نے بھی کر لیا, سب نے پیسہ لگایا تو آپ نے بھی لگا دیا, سب نے ہی وہ کام کیا تو آپ نے بھی کر دیا. کیونکہ آپ کے مزاج کو وہ سوٹ نہیں کرتا, لے آپ ناکام ہو گئے. دوسری جو چیز اس میں بڑی مسئلہ اور جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ سب سے قیمتی ہے. کیا آپ کو اپنے وقت کی ویلیو کا پتہ ہے؟ آپ کو اپنے وقت کی ویلیو کا نہیں پتہ. آپ کے وقت کی ویلیو کیا ہے اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں. جیسے عام طور پہ بعض بندے 5-10 روپے کے لیے کسی رکشے والے سے, کسی گاڑی والے سے بحث کرتے ہیں 5-10 روپے کے لیے, اور بہت شدید بحث ہو رہی ہوتی ہے, یا کسی ریڑھی والے سے یا کسی دکاندار سے. اگر تو وہ 5 یا 10 روپے آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں تو پھر ضرور بحث کریں. لیکن آپ آدھا گھنٹہ اس ٹائم میں صرف کر دیا ان 5 اور 10 روپے کے لیے, آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا جو اتنا قیمتی تھا کہ اس کو آپ کسی 6 مقصد میں لگا کے 5-10 ہزار کما سکتے تھے. لیکن 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ بندہ کمائیں گے یا پیسہ کمائیں گے. کیا کمائیں گے؟ یا پیسہ کما لیں یا بندہ کما لیں. تو آپ بندہ زیادہ قیمتی ہے پیسے سے. ہم اس مسئلے کو بھول گئے ہیں. زندگی میں ہمارے پیسے ہوتے ہیں اور بندے نہیں ہوتے ہمارے پاس. جبکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب وہ ہے جس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے. تو زندگی میں جب آپ کے پاس بندے نہیں نہ ہوتے آپ غریب ہوتے ہیں. وہ جو پیسے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو سارے بندے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں. آپ امیر کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے پاس بندے ہوتے ہیں. اور بندہ کمانا کتنا آسان ہے. 5 یا 10 روپے میں بندہ کما سکتے ہیں. آپ کہ لے یار تو 5 لے جا, تو 10 لے جا. تو جب وہ 5 یا 10 روپے آپ دے دیتے ہیں اس کو تو آپ بندہ کما لیتے ہیں. اور ہم کیونکہ زندگی میں ہمیں یہ سوچنے کا طریقہ سکھایا نہیں جاتا. اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ہمیں بکس پڑھائی جاتی ہیں اور اس قسم کا مواد بھرا جاتا ہے جو کہ زندگی میں ہمیں کوئی کام نہیں آتا. زندگی میں جو کامیابی ہے وہ یہ سمجھنے سے آئے گی کہ آپ کا جو وقت ہے وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. کیا وہ 5-10 روپے بچانے کے لیے خرچ ہو رہا ہے یا 5-10 ہزار کمانے کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ تو آپ کماتے کیا ہیں, آپ بناتے کیا ہیں؟ تو آپ نے اگر پیسے دے کے بندہ کما لیا تو سمجھیں آپ کامیاب ہیں. آپ بندہ کمائیں, پیسے نہ کمائیں. زندگی میں ایک مسئلہ سمجھیں کہ پہلا مسئلہ کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو الجھن نہیں ہے, جس میں آپ بیسٹ ہیں, جو کرنا آتا ہے آپ کو, جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ایسے انگلیوں پہ ہی کر لیں گے آپ. اور وہ کام جو آپ کرتے ہیں, جو وقت لگاتے ہیں جس کام میں, اس میں آپ ان لوگوں سے الجھنا بند کر دیں جو آپ کا وقت کھا جاتے ہیں. مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ جو دوست ہے آپ کا, جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں اپنا, بنیادی طور پہ آپ کا دوست نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کا مال بھی کھا جائے گا, آپ کا وقت بھی کھا جائے گا اور کہے گا کہ میں آپ کا دوست ہوں. اور جو فائنل ایک بڑی اہم مسئلہ ہے وہ زندگی میں کہ آپ کا ٹکراؤ بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ. اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. وہ بندہ جو آپ کو کامیابی کا طریقہ بتائے. امیر ہونا ہے تو امیروں کے پاس بیٹھیں, فقیر بننا ہے تو فقیروں کے پاس بیٹھیں, درویش ہونا ہے درویشوں کے پاس بیٹھیں, چور بننا ہے چوروں کے پاس بیٹھیں. آپ کی جو کمپنی ہے
آپ کن لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کا تعلق، آپ کا معاملہ ان لوگوں سے کیسا ہے، وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ کی زندگی میں ایسے بندے ہونے چاہیے جو کامیاب ہیں، جن کے پاس کو وہ بات ہے جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ ایسا دوست جو آپ کو کچھ سکھا نہیں رہا، جو آپ کو کچھ دے نہیں رہا، وہ آپ کا دشمن ہے۔ جیسے میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، گرو کرنا زندگی کی علامت ہے۔ کوئی چیز بھی گرو کرے تو وہ لائف ہے۔ جیسے انسان گرو کرے تو لائف ہے، پودا گرو کرے تو لائف ہے۔ اگر پودا گرو کرنا بند کر دے تو مر گیا۔ اسی طرح جس بندے کے ساتھ رہ کے آپ گرو نہیں کر رہے، بڑھ نہیں رہے، وہ آپ کی موت ہے، وہ آپ کی ناکامی ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ آپ کو نہیں ملتا تو بک پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں۔ اب تو اتنا آسان ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو زندگی میں کم از کم کچھ وقت ایسا دن میں اپنی گروتھ کے لیے لگائیں۔ ایسے بندوں کے پاس بیٹھیں، ایسی ویڈیوز دیکھیں، ایسے معاملات۔ اب سارے دن فضول قسم کا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اپنے دماغ میں ایک بات چھوٹی سی فکس کرنا ہے، کیا کہ میں نے امپروو کرنا ہے، گرو کرنا ہے۔ گرو کرنے کے لیے مجھے کچھ سیکھنا پڑے گا، تو سیکھنے کو تیار رہیں، اور سیکھیں گے آپ کسی ایسے سے جو آپ سے بڑا ہے، کوئی آپ کا گرو ہے، کوئی رہنما ہے۔ تو زندگی میں کوئی مینٹر ہونا چاہیے آپ کو۔ فوکس ہو۔ فوکس کب ہوگا کہ جب آپ کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑے۔ میں نے پہلا جو مسئلہ سمجھایا آپ کو کہ ناکامی کا جو بنیادی پہلا مسئلہ بنتا ہے کہ آپ وہ راستہ چنتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چھوڑ دیں۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو بڑی زبردست اور بڑی مزے کی ہے۔ ایک پانی کی ٹینکی آپ بھر دیں، اس میں آپ ایک ٹوٹی لگائیں یا 10 ٹوٹیاں لگائیں، پانی تو اتنا ہی نکل آئے گا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تھے نا، اس سے پہلے ہی اللہ نے آپ کا رزق ٹینکی بھر کے رکھ دیا، وہ اوپر اللہ نے آپ کا رزق لکھ کے رکھ دیا، وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ آپ اس کے لیے راستہ وہ چنیں جس میں آپ آسان ہیں، جس میں آپ دکھی نہیں ہیں۔ ہم راستہ وہ چن لیتے ہیں جس میں ہم دکھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ پانی تو جتنا آنا ہے اتنا ہی آئے گا، لیکن آپ دکھی ہو جاتے ہیں، آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا وقت ان بندوں پہ ضائع کر دیتے ہیں جو آپ کا وقت کھا جاتے ہیں۔ وہ بندے جو آپ کو آپ کے دوست یا رشتے دار لگتے ہیں، لیکن وہ صرف آپ کو کھانے کے لیے ہیں۔ وہ آپ کا قیمتی وقت کھا جاتے ہیں، آپ کا قیمتی پیسہ کھا جاتے ہیں۔ پیسہ آپ کا خرچ کہاں ہو رہا ہے، ٹائم آپ کا لگ کہاں رہا ہے۔ مومن کے لیے تو بہت زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں اس طرح ہے جیسے آپ نے ایک دانہ لگایا، اس کے ساتھ 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پہ 100 دانے، ان کے 700 گنا۔ تو کیا ہماری زندگی میں کچھ ایسا حصہ ہے کہ ہم کوئی اللہ واسطے کو تعلق بنایا ہو، کچھ جگہ جہاں پہ اللہ آپ کے ساتھ ہو؟ آپ اللہ کو کیا مقام دیتے ہیں؟ کیونکہ کامیابی کا جو مین سورس ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ فاعل حقیقی اس کائنات میں سوائے رب کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی پالتا ہے۔ تو اللہ کو رازق کون مانتا ہے؟ تو جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ تعلق ایسے بنے گا کہ آپ کچھ دیں، کچھ خرچ کریں، کچھ سپینڈ کریں، کوئی اپنی طاقت، اپنی سوچ، اپنا وقت جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو بدلے میں اللہ آپ کو وقت دیتا ہے۔ کسی بندے نے پوچھا کہ جی مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ میرے سے راضی ہے؟ تو مان لیں گے کہ تو اس سے راضی، بس لا لو۔ بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید نے کہا جی آپ پہ سنا کوئی قرض ہے تو مجھے بتائیں میں ادا کر دوں گا۔ تو کہنے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ میرا اللہ؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو تیرا اور میرا رب ہے وہ تجھے دے اور مجھے نہ دے؟ تو جو آپ کا رب ہے وہ آپ کو بھی دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔
لیکن اللہ سے تعلق بنے گا، فارسی کا شعر ہے، ہر کے قائد کے ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء، کہ اگر تو چاہتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بنائے تو کسی اللہ کے دوست سے تعلق بنا، تو زندگی میں کوئی تعلق بنائے اور ہو اللہ واسطے۔ وہ اللہ مجھے نہیں پتا یہ چور ہے، یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے یہ تعلق بنایا تیرے لیے۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی کی ساری کمیاں، سارے مسئلے، سارے راستے آسان ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس اللہ واسطے کا کوئی تعلق ہے، اور اگر اللہ واسطے کا تعلق نہیں ہے تو اس سے بڑی ناکامی کوئی۔ اللہ واسطے کا تعلق اگر آپ کے پاس دنیا میں ہے، یہی تعلق آپ کو قیامت والا دن بچائے گا، اور جو قیامت کو بچ گیا، جو جنت میں پہنچ گیا، تو قرآن کہتا ہے ھذا فوز مبین، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں تو اس کا طریقہ یہ ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تعلق اللہ واسطے بنے۔ انشاءاللہ ادھر بھی کامیابی ہے، ادھر بھی کامیابی ہے۔ کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو 03344037724۔ میری پچھلی ویڈیو میں وہ مسٹیک ہو گئی، وہ ویڈیو میں نمبر پورا نہیں دکھا گیا، تو اس لیے کہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنا میسج کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اس پہ ویڈیو بن جائے گی۔ جیسے آج بھی ویڈیو بنائی ہے تو کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ کامیابی کے بارے میں، کہ کامیابی کیسے ملے گی، تو یہ ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رابطے میں رہیں، اس فیملی کا حصہ بنیں، اور یہ قرض ہے، علم قرض، وہ آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔